اسرائیل کے شہر تل ابیب کے آسمان پر اچانک آگ کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ سائرن بجنے لگتے ہیں، لوگ شیلٹرز کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ یہ کوئی عام میزائل نہیں تھا، یہ تھا ایران کا جدید بیلسٹک میزائل خیبر شکن، ایک ایسا میزائل جس میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 20 سے 50 چھوٹے چھوٹے وار ہیڈز ہو سکتے ہیں، یعنی ایک میزائل درجنوں دھماکے۔ یہ پورے علاقے میں تباہی مچا سکتا ہے اور اسے مار گرانا امپوسیبل ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس حملے میں امریکہ کا جدید US اسپیس فورس ANFPS 132 بیلسٹک میزائل ارلی وارننگ ریڈار سسٹم بھی تباہ ہو گیا۔ اس ریڈار کی قیمت $1.1 بلین تھی۔ اسے مشرق وسطی کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور ریڈار سمجھا جاتا تھا، لیکن اب اسے ایران کے میزائل نے تباہ کر دیا ہے۔ یہ ہے USS ابراہم لنکن۔ آج کی ڈیٹ میں اس کی قیمت $7 بلین ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے USS ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کو اپنے میزائل کا نشانہ بنایا۔ Iran claims its naval drone struck the US aircraft carrier USS Abraham Lincoln in the Sea of Oman. لیکن USA ابھی تک اس بات سے انکار کر رہا ہے۔ US Central Command has rejected the claim, saying the carrier was not hit and remains fully operational. کہہ رہا ہے کیریئر کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا، لیکن فیکٹ تو یہی ہے کہ اب کیریئر کو ایران سے بہت دور لے جایا گیا ہے۔ ایک ہفتے میں امریکہ اور اسرائیل کو ایران نے اپنی طاقت دکھایا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر ایران کو یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ ایران کے پاس ایسا کیا ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی ایڈوانس فورسز، ایڈوانس AI ٹیکنالوجی اور بلینز ڈالرز کے ویپنز اور امریکہ کے جاباز تھنک ٹینکر نے کیلکولیشن میں نہیں لایا؟ 28 فروری کو جب امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پہ حملہ کیا تو پوری دنیا کو لگا کہ یہ جنگ اب امریکہ اور اسرائیل چند گھنٹوں میں جیت جائے گا۔ زیادہ تر تجزیہ نگاروں کا خیال تھا کہ ایران زیادہ دیر تک ڈیفنس نہیں کر سکے گا، کیونکہ ایران کے پوری لیڈرشپ کو ہی شہید کر لیا تھا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ایران نے سلنڈر نہیں کیا، بلکہ اس نے پلٹ کر وار کیا، ایک ایک کر کے مڈل ایسٹ میں موجود امریکن بیسز کو نشانہ بنایا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس راز کی جھلک دنیا نے مارچ 2025 کو دیکھی، جب IRGC نے ایک ویڈیو جاری کی۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے دنیا کے دفاعی ماہرین حیران رہ گئے، کیونکہ ایران کے پاس صرف میزائل نہیں ہے، بلکہ پورا کا پورا میزائل شہر موجود ہے۔ کئی کلومیٹر لمبے ٹنل جہاں ہر میزائل پہلے سے اپنے لانچر پر تیار کھڑا ہوتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات، دنیا کو آج تک نہیں معلوم کہ ایران کے پاس ایسے کتنے ٹنل اور کتنے میزائل بیسز موجود ہیں۔ یاد رکھیں، یہ پلاننگ بھی نئی نہیں تھی۔ ایران نے ایسے ٹنل اور میزائل مینوفیکچرنگ 1984 میں ہی شروع کر دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کچھ میزائلز اور ڈرونز استعمال کرتے آیا ہے اور وہ اپنے پرانے سٹاک کو ختم کر رہا تھا۔ US اور اسرائیل کے میزائل انٹرسپٹرز سٹاک فائلز کو کم کرنے کے لیے، ڈپلیٹ کرنے کے لیے۔ اصلی کھیل تو اب شروع ہوا ہے، بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائلز کے ساتھ۔ اسی لیے آج جنگ میں ایک دلچسپ حقیقت سامنے آ رہی ہے، سمارٹ بم سے زیادہ طاقتور چیز سمارٹ سوچ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ایران اس جنگ میں پچھلے ایک ہفتے تک کیسے ٹکا رہا اور امریکہ اور اسرائیل جیسے طاقتور ملک کو گھٹنے ٹکوانے پر کیسے کامیاب ہوا؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد جب ایران نے ڈرونز اور میزائل سے پہلا حملہ کیا تو وائٹ ہاؤس میں بیٹھے لوگ تھوڑے مسکرائے ضرور ہوں گے کہ یار یہ کیا، اس سے ہمارا مقابلہ کرو گے؟ یہ چھوٹے شہید ڈرونز اور یہ پرانے میزائلز جو اتنے سلو ہے کہ اسے مار گرانا بہت آسان ہے۔ اسی لیے 97% سٹرائک ریٹ رہا انٹرسپٹرز کا، کوئی زیادہ ڈیمیج نہیں کر پایا ایران۔ لیکن یہیں پر ایران ایک الگ گیم کھیل رہا تھا۔ یہ بات شاید اب امریکہ کو سمجھ آ رہی ہے۔ پہلے سے ہی یہاں ایک لمبے جنگ کی تیاری ہو رہی۔ جو ڈرونز ایران چھوڑ رہا تھا اسے صرف $20,000 سے $30,000 میں بنا رہا تھا، اور اس کے میزائلز $1 لاکھ سے $5 لاکھ میں تیار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ان حملوں کو روکنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل استعمال کرتے ہیں تھرڈ پیٹریو اور ایرو 3 جیسے انٹرسپٹرز میزائلز، جن کی قیمت $1 ملین سے $15 ملین تک ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک سستا ڈرون اور میزائل دشمن کو کئی گنا زیادہ مہنگا دفاع کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اوپر سے ایران اتنے سارے ڈرونز بھیج رہا تھا، ایک اگر مس بھی ہو جائے تو پھر اسے انٹرسپٹ کرنے کے لیے 2 یا 3 میزائل اور چھوڑنے پڑتے تھے۔ سب سے پہلے دیکھیے ایران سے اسرائیل تک ایک ڈرون یا میزائل پہنچنے کے کیا چیلنجز ہیں۔ اس راستے میں کئی بڑے رکاوٹیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے امریکی ایئر فورس کے فائٹر جیٹس
ईरान के इर्द गिर्द गश्त करते हैं। ये किसी भी मिसाइल या ड्रोन लॉन्च की सूरत में फौरी अर्ली वार्निंग दे सकते हैं। अगर ईरान यहाँ से बच भी जाए तो इसके मिसाइल्स और ड्रोन शाम और उर्दन की फिजाई हुदूद से गुजरते हैं, जहाँ की फिजाइया इन्हें रास्ते में ही मार गिरा सकती है, और अगर वहाँ से भी बच जाए तो इन्हें इसराइल के एडवांस इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम का सामना करना पड़ता है। इन तमाम रुकावटों के बाद चंद मिसाइल ही इसराइल तक पहुँच पाते हैं। जाहिर है कि यहाँ पर एक लूज सिचुएशन लगती है, लेकिन अगर ईरान इसी रफ्तार से ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजता रहा, एक वक्त ऐसा आ सकता है कि जब अमेरिका के इत्तेहादियों के पास इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स ही खत्म हो जाए। अमेरिकन डिफेंस केली ग्रीको का कहना है कि ईरान एक ड्रोन जो छोड़ता है, सोचे उसकी कीमत $1 है। उसने $1 खर्च किया तो उसे रोकने के लिए अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को 20 से $28 खर्च करने पड़ते हैं। ईरान ये इकोनॉमिक और क्वांटिटी का खेल अच्छे से समझ चुका है। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक पहला वेव के हमलों के बाद कतर ने प्राइवेटली अमेरिका को बताया कि अगर ईरान इसी तरह से ड्रोन्स और मिसाइल्स इस पर दागता रहा तो पेट्रियो इंटरसेप्टर्स का जो स्टॉक है वो 4 दिन में खत्म हो जाएगा और फिर मामला हाथ से निकल जाएगा। ऑफिशियली कतर ने साफ कह दिया है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उनके पास बहुत सारे डिफेंसिव मिसाइल्स हैं। पहले वेव के हमले के बाद अमेरिका और इसराइल के मिसाइल इंटरसेप्टर्स का स्टॉक फाइल कम हो जाता है, और फिर उसके बाद सेकंड वेव आता है जो पहले वेव से काफी अलग होता है। 2 मार्च को ईरान ड्रोन के साथ साथ हाइपरसोनिक फतह 2 मिसाइल भी भेजता है, जो तिल अबीब के इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम भी इसे रोक नहीं पाता है। एक झटके में पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो जाता है, और ये हमला इतना बड़ा था कि इसराइल ने इसके फुटेजेस और वीडियोस भी बाहर फैलने से रोकने की कोशिश की है, और जानबूझकर अपने सोशल मीडिया में ऐसे फोटोज और वीडियोस शेयर करने की कोशिश की है कि मिसाइल से कुछ खास नहीं हुआ है, सड़कों पर बस गड्ढे बन गए हैं। लेकिन कुछ फोटोज और वीडियोस जो दिखा रहे हैं एक खौफनाक मंजर इन मिसाइल्स का। इसराइल के पास दुनिया के जदीद तरीन निजाम में से एक मौजूद है। इस दिफाई निजाम की पहली लाइन है एरो 2। ये बैलिस्टिक मिसाइल को जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर फिजा में ही तबाह कर देता है। अगर कोई मिसाइल इससे बच भी जाए तो मैदान में आता है डेविड स्लिंग। इसमें हिट टू किल टेक्नोलॉजी से दुश्मन को बराह रास्त टक्कर मार कर तबाह कर देता है। अगर इससे भी बच जाए तो आखिरी दिफाई निजाम है आयरन डोम। ये सिस्टम 4 से 70 किलोमीटर तक के शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और ड्रोन्स को रोक सकता है। इसराइल के पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ईरान के मिसाइल्स जब चाहे उसे निशाना बना सकते हैं। इस बात से आप अंदाजा करें कि स्मार्ट बॉम्ब से ज्यादा ताकत होती है स्मार्ट थिंकिंग की। इस जंग में ईरान ऐसे स्ट्रेटेजीज अप्लाई करता है जिसे हमने तारीख के किसी जंग में नहीं देखा। जैसे कि कुछ दिन पहले ईरान ने आम सड़कों पर फाइटर जेट्स की पेंटिंग बनाया, और इसराइल और अमेरिकन फाइटर जेट्स ने इन पेंटिंग्स के ऊपर बमबारी की और उनके मिलियंस डॉलर्स जाया हो गए। आज की ये जंग ताकत की नहीं बल्कि हिकमत अमली, टेक्नोलॉजी और मेशियत की भी जंग है, और यही वजह है कि इस तनाज़े को पूरी दुनिया निहायत गौर से देख रही है। सब्सक्राइब।